الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے صلاح میں سستی، نماز میں سستی۔ اکثر یہ کمی کوتاہی دیکھی گئی ہے، ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دور کرے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں ایمان والے۔ تو اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ملے گی دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی اور روز قیامت۔ تو یہ آپ کے سامنے میں چند پرانی آیات اور کچھ احادیث رکھوں گا تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی جب اللہ سے مدد مانگو تو صبر کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ بھاری ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم صرف دنیا کو ذہن میں رکھیں اور آخرت کو ذہن سے نکال دیں تو یہ واقعی ہی ایک سخت ڈیوٹی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ نے ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، یہ عبادت کرنی ہے، حاضری دینی ہے۔ تو یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی آپ مصروف ہیں، کبھی آپ سفر میں ہیں، کبھی آپ کو نیند آ رہی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی کوئی فنکشن ہے، کبھی کوئی موقع ہے، لیکن یہ ڈیوٹی لازمی پوری کرنی ہے۔ تو فرمایا یہ کبیرہ ایک بڑی چیز ہے، لیکن فرمایا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، اسی چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے کہ نیند بھی آ رہی ہے، صبح اٹھنے کا دل بھی نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی صبح کیا ہے؟ اٹھنا پڑے گا۔ دن کے دوران کاروبار چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، دل تو نہیں کر رہا لیکن کرنا پڑے گا۔ تو جو اس کو امتحان سمجھتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری باز پرس کرے گا، اللہ ہم سے حساب لے گا، تو وہی فرمایا کہ الا علی الخاشعین، مگر یہ خشوع کرنے والوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے۔ اور آگے ان کی صفت بیان کی کہ ان کے اندر کیسی صفت ہے جو ان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ شوق سے اللہ کی عبادت کریں۔ تو آپ بھی یہ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ اگر یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئی تو ہمیں بھی اپنی عبادت میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، ہمارا دل کرے گا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ایک نماز کا وقت ختم ہوگا تو دل میں تڑپ ہوگی کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے گا، ہم اس کے لیے نماز پڑھیں۔ تو فرمایا الذین یظنون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو آپ اپنے ذہن میں بار بار یہ بات لے کر آئیں کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے، آپ یہ یقین بنا لیں گے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے، تو پھر آپ کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا، اور آپ یہ بھی سمجھیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آدمی پوری زندگی جو مرضی کر لے، جتنی مرضی نافرمانی کر لے، جہاں مرضی بھاگ جائے، لیکن آخرکار اس کو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا، پھر وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ صفات پیدا ہوں گی تو پھر صلاح میں سستی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ منافقین کی صفت بیان کی ہے کہ ایمان والوں، یہ تو منافقوں کی صفت ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، ایمان والوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ان المنافقین، بے شک یہ جو منافق ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا دعویٰ کر لیا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن دل سے کافر ہیں، تو گویا ہم
جو ہے وہ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ کا ان کو دھوکہ دینا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ دنیا میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، سب کو ہم نے راضی رکھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی مریں گے اور اپنا انجام دیکھیں گے تو پھر سمجھ جائیں گے کہ ہم سے کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ اپنے آپ کو خود انہوں نے دھوکہ دے دیا کہ آج کتنا ان کا برا انجام ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیں کہ دین اسلام کے اندر اس بات کا تصور بالکل نہیں ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ اس بات کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے منافقین جب زبانی طور پر اسلام قبول کرتے تھے تو اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے ان کو مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ یہ لازمی پابندی ہے۔ بے شک دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن مسجد لازمی آنا پڑتا تھا۔ اب ظاہر ہے جب کسی کو زبردستی مسجد لایا جائے تو اس کا دل پھر مسجد میں نہیں لگے گا، اس کی طبیعت بڑی بے چین ہو جائے گی، اس کا بھاگنے کا دل کرے گا اور بڑے آوازار ہو کے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو ان کی یہ کیفیت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالا، بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ، جیسے پتہ نہیں کیا ان کے اوپر جو ہے وہ مصیبت ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ تو منافقین کی صفت ہے۔ فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ نماز میں سستی کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی، اور ایمان والوں میں یہ صفت نہیں آنی چاہیے۔ پھر اسی بات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں، قل ان سے کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک تم خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا ناخوشی سے کرو، یعنی زبردستی کرو، لن یتقبل منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری یہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق قوم ہو، نافرمان قوم ہو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وما منعہم، اور کس چیز نے منع کیا ہے، ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ ان کے نفقات، ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قبول نہ کیا جائے۔ کون سی وجہ ہے کہ ان کا یہ عمل قبول نہیں ہو رہا؟ تو 3 وجوہات بیان کی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 بہت بڑے جرم ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کر رہا۔ تو توجہ سے سنیے گا۔ پہلا جرم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، پہلا جرم یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہو، کفر کرتے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات دل سے تسلیم نہیں کرتے، پہلا جرم ہو گیا۔ دوسرا ولا یاتون الصلاۃ، اور تم نماز کے لیے نہیں آتے الا وہم کسالا، مگر بڑی سستی کے ساتھ، یعنی بڑی آوازاری کے ساتھ تم آتے ہو۔ تو یہ دوسرا جرم ہے ان کا کہ وہ نماز کے لیے کس طرح آتے ہیں؟ سستی کے ساتھ آتے ہیں، بڑی مجبور ہو کے۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر کیا ہے؟ بڑی کراہت کے ساتھ، یعنی دل نہیں کرتا خرچ کرنے کے لیے لیکن مجبوراً دکھانے کے لیے لوگوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ کن کی صفات ہے میرے بھائیوں؟ منافقین کی، اور ہم نے اپنے اندر یہ صفات نہیں پیدا کرنی۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی موجود ہے صحیح مسلم کی، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، 1412 نمبر حدیث ہے۔ اس میں علا بن عبد الرحمن، یہ ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں گئے۔ بصرہ میں ان کا گھر تھا، مسجد کے قریب ہی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہم سے سوال ہی یہ کیا کہ کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، تم پہلے عصر کی نماز پڑھو۔ تو انہوں نے پھر عصر کی نماز پڑھی۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، یقولو، آپ نے فرمایا، تلکا صلاۃ المنافق، کہ یہ تو منافق کی نماز ہے۔
یجلس یرقب الشمس، کہ وہ بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے. یعنی عصر کی نماز کا وقت کیا ہے کہ اگر سورج ڈوب گیا تو عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز فوت ہو گئی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عصر کی نماز جلد از جلد ادا کر لی جائے، جیسے انس بن مالک نے تاکید کی. تو فرمایا منافق ہے جو سستی کرتا رہتا ہے، یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن اٹھ نہیں رہا پڑھنے کے لیے، اور دیکھتا رہتا ہے کہ اچھا ابھی تو سورج پڑا ہے، ابھی تو ٹائم پڑا ہے. حتی اذا کانت بین قرن الشیطان، یہاں تک کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. قاما، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے. فنقرها اربعا، پھر جلدی سے 4 ٹھونگے مارتا ہے، یعنی 4 سجدے جلدی سے کر لیتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا، اور اس میں بھی وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑا. تو یہ دیکھا آپ نے کہ منافق کی کیسی تصویر کشی کی گئی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اس طرح نماز میں لاپرواہی کرنے لگ جائیں، سستی کرنے لگ جائیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو منافقین کی صفت ہے. ایمان والا جو خالص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس میں یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، اس کو فکر ہونی چاہیے. جیسے دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر کر رہے ہیں، فوراً اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی عصر پڑھ لی ہے؟ نہیں پڑھی تو چلو پہلے عصر پڑھو، باقی گفتگو بعد میں کریں گے. تو یہ ہے نماز کی فکر. پھر اس کے بعد میرے بھائیوں سورہ مریم آیت نمبر 58 اور 59 اس کا مطالعہ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 58 سے پہلے کچھ ایمان والوں کا ذکر کیا، جیسے کہ انبیاء جو تھے، ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اسماعیل علیہ السلام کا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا. تو انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کر اسماعیل علیہ السلام کی ایک عادت کا ذکر کیا کہ ان کے اندر یہ عادت تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا کتاب میں ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ وہ وعدوں کے سچے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھے. اور کیا کرتے تھے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بِالصَّلَاةِ، نماز کا. یہ دیکھیں یہ ایمان والے کی شان ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے. جہاں پر دنیا کو تبلیغ کر رہے ہیں وہاں پر اپنے گھر والوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کر رہے ہیں. اور گھر والوں کو کس چیز کی تبلیغ ہے؟ سب سے پہلے نماز کی. سب سے پہلے کیا ہے؟ ان کو حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، والزکاۃ، اور زکوٰۃ دو. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. جن کے اندر یہ صفات ہوں وہ اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. تو ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. من النبیین، انبیاء میں سے، من ذریۃ آدم، اور یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تھے، یعنی ان کی بھی اولاد ہے. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ بعد میں پھر جو آگے نسل کا سلسلہ چلا ہے وہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان سے چلا ہے. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا بھی ذکر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اسی طرح وہ اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. تو فرمایا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی ذکر آ گیا. اور ان کی اولاد میں کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، یہ انہی کی نسل سے آئے ہیں. آگے فرمایا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے اللہ نے ان کو ہدایت دی اور چن لیا. ان کی شان یہ ہے اذا تتلا علیہم، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیات الرحمن، رحمان کی آیات، اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وابکیا، اور روتے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ان کی یہ صفت ہے کہ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں آیت سجدہ ہے. اس حوالے سے دونوں حکم ملتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آیت سجدہ پر ایک مرتبہ وہ کر رہے تھے درس، تو انہوں نے سجدہ کر لیا.
دوسری مرتبہ جب وہ درس کر رہے تھے تو انہوں نے آیت سجدہ پر سجدہ نہیں کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے یہ تمہارے لیے کیا ہے تاکہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، کر لیں تو اس کا بہت ثواب ہے، ورنہ یہ فرض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہمارے اس مضمون کے متعلق ہے، فرمایا فخلف من بعدہم، پھر ان انبیاء کے بعد ایسے جانشین آئے، خلف نہ خلف، کچھ ایسے جانشین آ گئے جنہوں نے کیا کیا، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ شیطان نے کس طرح انبیاء کے بعد امتوں کو گمراہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو شیطان نے وار کیا ہے مسلمانوں کی نماز پر کیا ہے، کہ مسلمانوں کو نماز میں سست کر دیا جائے۔ جب یہ سست ہوں گے تو پھر ان کو گمراہ کرنا آسان ہے۔ تو یہ ہے نماز میں سستی کا انجام کہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، اور شیطان نے یہی کیا ہے ہمیشہ سے۔ جب بھی انبیاء آئے ہیں، انبیاء تو شد و مت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے ایمان والوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ایسے ناخلف آ گئے جنہوں نے نماز میں سستی کی، نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، جو دنیا میں خواہشات کی چیزیں ہیں اس کے پیچھے پڑ گئے۔ فرمایا فسوف یلقون غیا، ان قریب گمراہی سے ملیں گے، یعنی ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ ان قریب کیا ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاکید کر کے گئے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1465، اپنے ایک صحابی عبداللہ بن صامت بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے بیان کیا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو ذر غفاری سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ، ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیف انت، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، اذا کانت علیک امرایو، جب تیرے اوپر ایسے امیر مقرر کر دیے جائیں گے، یؤخرون الصلاۃ ان وقتہا، کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کر دیں گے، مؤخر کر دیں گے، یعنی نماز کو دیر سے پڑھنا شروع کر دیں گے، وہی بات کہ نماز میں سستی کرنی شروع کر دی۔ او یمیتون الصلاۃ ان وقتہا، یا نمازوں کو اپنے وقت پر فوت کر دیں گے، جس کو کہتے ہیں قضا کرنا، تو نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسے حکمران تمہارے اوپر مقرر ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا، قال قلت فما تأمرونی، کہ یا رسول اللہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا، کہ تو اپنے وقت پہ نماز پڑھ لینا، یعنی اپنی نماز پڑھ لینا۔ فإن أدركتها معهم، اور اگر تجھے نماز ان کے ساتھ بھی مل جائے، فصلی، تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا، فإنها لك نافلہ، کیونکہ یہ تیرے لیے نفل ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں ذرا کہ کتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے وقت پہ نماز پڑھ لو، اور اجتماعیت کو جوڑنے کی بھی بات ہے کہ اگر امیر سے سستی ہو گئی ہے تو اس کے خلاف اب بغاوت کرنے کی بجائے جب وہ نماز پڑھا رہا ہو تو اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، وہ پھر تمہاری نفل ہو جائے گی۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی تاکید کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سورۃ القلم ہے، اس کی آیت نمبر 42، فرمایا یوم یکشف عن ساق، وہ دن ہوگا جب پنڈلی سے کپڑا، یہ پنڈلی ہے میرے بھائیوں، جب پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا۔ تو اس کو اپنے لحاظ سے تو ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ جو حقیقی منظر ہے یہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا اور ایمان والے اس کو دیکھیں گے۔ اب جس طرح اللہ بے مثل بے مثال ہے، اسی طرح اللہ کا یہ منظر، اللہ کی پنڈلی اور اس پنڈلی سے کپڑا اٹھانا، یہ بھی کیا ہے؟ بے مثل اور بے مثال۔ اس کا نظارہ تو قیامت والے دن ہی ہوگا کہ یہ کیسا منظر ہوگا جب ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، اس منظر کو دیکھیں گے کہ پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا۔ تو اس کے وقت کیا ہوگا؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، تو انہیں پکارا جائے گا سجدے کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے تو سجدے میں گر جائیں گے، ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو منافق ہوں گے، کافر اور منافق، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ سجدے میں نہیں گر سکیں گے۔ اسی کا ذکر ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔
یعنی شرم سے، ان کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، تو شرم سے ان کی آنکھیں کیا ہے، جھک رہی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت پڑ رہی ہوگی، ذلیل ہو رہے ہوں گے. اور ان کا جرم کیا تھا، وقد قانوا یدعون الی السجود، حالانکہ یہ اس سے پہلے سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے. وہم سالمون، اور اس وقت یہ صحیح سالم تھے. یعنی دنیا کے اندر ان کو حکم تھا کہ خالص ایمان قبول کر کے اللہ کو سجدہ کرو، لیکن دنیا میں یہ لاپرواہ بنے رہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے یہ صلاحیت چھین لے گا کہ اب تمہارے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اب ان کی کمر تختہ بن جائے گی، اب کوشش بھی کریں گے تو اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو آج اگر ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو اس کو میرے بھائیوں اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھو کہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اپنے آگے جھکنے کی. اور یہی اگر عادت رہی، اللہ کے آگے جھکتے رہے خالص ایمان کے ساتھ، تو انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اپنے رب کو کیا کریں گے، سجدہ کریں گے. اس کی کیا ہی لذت ہوگی، اس کے بعد سارے انعامات ملیں گے، جنتیں ملیں گی. تو اس لیے یہ بہت اہم کام ہے کہ ہم نے صلاۃ میں سستی نہیں کرنی. پھر آپ سورۃ المدثر کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو انجام پتہ چلے گا کہ جو نمازوں میں سستی کرتے تھے ان کا کیا انجام ہوا. بے شک یہ کافر لوگ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی ان کے اس جرم کو واضح کرے گا. ایک تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے علاوہ انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی. مطلب اللہ کے نزدیک یہ بھی بہت بڑا جرم ہے جو انسان کو کہاں پہنچاتا ہے، جہنم کے گڑھے میں. فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، سورۃ المدثر کی آیت نمبر 38 ہے. ہر جان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. یعنی جو اعمال کریں گے تو اس کے مطابق بدلہ ملے گا. اچھے اعمال کریں گے تو اچھا بدلہ اپنی جان کو جہنم سے چھڑا لیں گے اور جنت میں پہنچیں گے، ورنہ آپ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم پہنچیں گے. فرمایا الا اصحاب الیمین، ہاں وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ کامیاب ہیں. فی جنات، وہ جنات کے اندر ہیں. یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، تو اللہ تعالیٰ یہ منظر اس کو قائم کرے گا کہ جنتی جنت میں رہ کر جہنمیوں سے سوال کر سکیں گے. جنتی جنت میں رہ کر جہنمیوں کو دیکھ بھی سکیں گے اور جہنمیوں سے سوال بھی کر سکیں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھئی تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا، کیا جرم تھا تمہارا. تو دیکھیں سب سے پہلے جو ان کی زبان پر ہوگا، یہ بات بڑی اہم ہے، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے. قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم لوگ نمازیوں میں سے نہ تھے. یعنی ایمان قبول نہیں کیا اور قبول کرنے کے بعد ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے، اس لیے آج ہم کہاں پر پہنچے ہیں، جہنم میں. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اس کے علاوہ بھی ان کے جرائم ہیں. 4 جرائم کا ذکر آئے گا. سب سے پہلے نماز میں سستی، نماز نہ پڑھنا. دوسرے نمبر پہ کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، یعنی دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، یعنی کافر تھے. تو یہ ان کے جرائم تھے. حتیٰ آتانا الیقین، یعنی اسی طرح دنیا میں مگن رہے حتیٰ کہ ہمیں کیا آ گئی، موت آ گئی. تو موت کے غرغرے سے پہلے تک سارا امتحان ہے، توبہ ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں امتحان ختم ہو جاتا ہے، سوائے افسوس اور پچھتاوے کے پھر کچھ نہیں رہتا. اور موت کے وقت بھی ایسے کافر کی کیا حالت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں بیان کی ہے، آیت نمبر 26 سے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلی میں. تو یہ گردن کے ساتھ جو ہڈی ہے نا، سینے کے سب سے اوپر والی ہڈی، جس کو غالباً بیوٹی بون بھی بولتے ہیں، تو یہ ہنسلی ہے. روح جب نکلتی ہے، فرشتے نکالتے ہیں، تو نکلتے نکلتے روح کہاں تک آ گئی، ہنسلی تک. تو یہ اس کی نزع کی کیفیت ہے اس آدمی کی. موت کا غرغرہ شروع ہو چکا ہے. وقیل من، اور یہ کہا جا رہا ہے راک ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، دم کرنے والا، کوئی علاج کرنے والا کہ اس کی جان بچا لی جائے. لیکن جو مر رہا ہے اس کو پتہ ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اب ان لوگوں سے فراق ہے، اب اس دنیا کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے. تکلیف کی اتنی شدت ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی کیا ہے،
لپٹ جاتی ہے الی ربک یومئذ المساق، آج تو تجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے، آج اس دنیا کو چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ اوپر آسمانوں پہ جانا ہے، اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اب اس کے جرم آ رہے ہیں، فلا صدق، ایک تو اس نے تصدیق نہیں کی یعنی اسلام قبول نہیں کیا، ولا صلی، اور نماز نہیں پڑھی۔ یہ دیکھا آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی نفرت کرتا ہے اس آدمی سے جو نماز نہ پڑھتا ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کے جرائم کی لسٹ میں اس جرم کو بھی ڈال رہا ہے کہ وہ نمازی بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ وہ تو جھٹلاتا رہا اور اس نے پیٹھ موڑ لی۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا اکڑتا ہوا۔ اللہ کہتا ہے أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیو یہ سورۃ المرسلات ہے، اس کی آیت نمبر 46 سے مطالعہ کرتے ہیں، اس میں بھی اسی بات کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین سے کہہ رہا ہے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا، کہ کافروں اور مشرکوں کھا لو اور فائدے اٹھا لو، یعنی دنیا کا جو مال ہے جس کے لیے تم مرتے ہو، دنیا کے جانور کتے بنے ہوئے ہو، دنیا کی خاطر ہر چیز قربان کر رہے ہو، تو دنیا میں کر لو مزے، کھا پی لو۔ وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ یہ دنیا کا کیا ہے؟ تھوڑا سا فائدہ ہے، فرمایا اٹھا لو تھوڑا سا فائدہ۔ اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، تم لوگ یقیناً مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے رکوع کرو، جھک جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کا جرم بیان کر رہا ہے کہ بھائی اسلام قبول کر کے اللہ کے آگے کیوں نہیں جھکتے ہو؟ لا یرکعون، تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، فرمایا اب اس بات، اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ جب یہ قرآن آ گیا، فیصلہ کن کلام آ گیا، تو اب اس کے سوا کسی اور چیز پر ایمان لانا ہے؟ کیسا زبردست انداز ہے، اور اس میں وہی نماز کی تاکید آئی ہے کہ ان کے جرائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو ڈالا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے آگے جھکتے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن کے جو حوالہ جات بیان کیے جا رہے ہیں اس مضمون کے حوالے سے، نماز میں سستی، اس کا یہ قرآن میں آخری حوالہ ہے، سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس ویل ہے۔ ویل کا مطلب سمجھ لیں، ویل سے مراد ہے ہلاکت، بربادی، خرابی، تباہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، لیکن اب اگلی آیت کو جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کون سے نماز پڑھنے والے ہیں۔ الذین هم عن صلاتہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں ساہون، غافل ہو رہے ہیں، نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی وعید ہے، ڈر جانے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے؟ ویل ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اب ہم چند احادیث کا مطالعہ کریں گے اور صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں گے کہ وہ کس قدر، صحابہ کرام ہو یا تابعین ہو، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ کیسے لوگ تھے جو کتنی فکر کرتے تھے اپنی نمازوں کی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 521 ہے، اس میں ابن شہاب بیان کر رہے ہیں، یہ بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، ابن شہاب زہری ان کا نام تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز اخر الصلاۃ یوما، ایک دن انہوں نے نماز میں تھوڑی دیر کر دی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ مسلمانوں کے امیر تھے، تو ان سے کچھ دیر ہو گئی، بشری تقاضے ہیں۔ فدخل علیہ عروہ بن زبیر، تو عروہ بن زبیر ان کے پاس پہنچے،
فَأَخْبَرَهُ، اور انہوں نے ان کو سمجھایا، تو بڑے بہترین طریقے سے سمجھایا. اور یہی ایک انداز ہونا چاہیے ایمان والے کا کہ اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کو اسی طرح سمجھائے. تو انہوں نے اس پر زیادہ تنقید کرنے کے بجائے ان کو ایک حدیث سنا دی، ایک واقعہ سنا دیا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اور اس حدیث کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بھائی کی اصلاح کر دی کہ آپ نماز میں سستی نہ کیا کریں. اب وہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ان المغیرہ بن شعبہ، کہ مغیرہ بن شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اخر الصلاۃ، انہوں نے بھی نماز میں تاخیر کی تھی اور وہ عراق میں تھے. تو ابو مسعود انصاری ان کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا ما ھذا یا مغیرہ، مغیرہ یہ کیا ہے، یعنی کیوں لیٹ کیا تم نے؟ الیس قد علمت، کیا تمہیں علم نہیں ہے ان جبریل نازل، کہ جبریل نازل ہوئے تھے، آئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. فصلی، انہوں نے نماز پڑھائی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. یعنی اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات بتائے ہیں اور اس کے لیے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا ہے. تو 5 مرتبہ یہ ہوا کہ ثم صلی فصلی رسول اللہ، ثم صلی فصلی رسول اللہ، ثم صلی فصلی رسول اللہ، ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قال بہذا امرت، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسی طرح وقت پر اپنی نماز کو پڑھ لو. اب عمر جو ہیں وہ بڑا حیران ہوئے. تو عمر نے کہا، عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے، اعلم ما تحدث، کیا تجھے پتہ ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی بہت بڑی بات تھی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اب ان جبریل ہوا اقاموا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جبریل آئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا وہ وقت بتانے کے لیے آئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کذالک، جی ایسے ہی ہوا تھا. یعنی اتنا اہم کام ہے کہ اس میں ہمیں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے. اور ام عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب دھوپ ابھی ان کے حجرے میں ہوتی تھی اور وہ دیوار پر ابھی نہیں چڑھی ہوتی تھی. یعنی اتنی جلدی وہ عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے. تو اتنی جو ہے وہ تاکید کے ساتھ یہ نمازوں کا اہتمام کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے صحیح بخاری کی 530 نمبر حدیث. اس میں وہی زہری راوی ہیں تابعی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دخلت علی انس بن مالک بدمشق، کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. وہو یبکی، اور وہ صحابی رسول رو رہے ہیں. صحابی رسول کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں. فقلت ما یبکی کا، تو زہری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقال، وہ جواب دیتے ہیں لا اعرف شیئا، کہ میں کسی چیز کو اب نہیں جانتا مما ادرکت، جو انہوں نے چھوڑ دی ہو. یعنی جو اچھے کام تھے، نیکی کے کام تھے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. تو انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ہمارے اوپر یہ جو حکمران بنائے گئے ہیں، میں ان کے اندر اب کوئی نیکی کا کام نہیں دیکھ رہا. یعنی سارے انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. الا ھذہ الصلاۃ، ہاں یہ ایک نماز تھی، یعنی نماز کی وہ پابندی کیا کرتے تھے لیکن اس میں بھی انہوں نے سستی اختیار کی. فرمایا وَھذہ الصلاۃ قد ضیعت، اور یہ نماز ہے اس کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا ہے. اس میں بھی یعنی سستی کرنے لگ گئے ہیں. تو وہی بات آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی ہوگی سورہ مریم کی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ انبیاء وہ تو نمازوں کی تاکید کرتے رہے، لیکن جو ان کے بعد ناخلف آئے ہیں، سب سے پہلا وار جو شیطان کا ہوا ہے کیا ہوا ہے کہ نماز میں سستی کروائی ہے. تو اسی لیے پھر دیکھیں امت کس طرح ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور کیسے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں نمازوں میں سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 552 ہے. اس میں اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال سے سمجھائیں گے عصر کی نماز کے بارے میں کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو اس کا کتنا برا انجام ہے. عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، کأنما وطر اہلہ ومالہ، تو وہ اس طرح ہے جیسے اس کے گھر والے اور اس کا مال لوٹ لیا گیا ہو. یعنی اتنا اس کا نقصان ہوا ہے. عصر کی نماز
فوت کرنے کا، قضا کرنے کا، کہ آج آپ اندازہ کریں کہ آج ہمارے گھر والوں کو لوٹ لیا جائے، ہمارا مال لوٹ لیا جائے تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی، ہمیں اس نقصان کا کتنی شدت سے اندازہ ہوگا۔ تو اسی طرح جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو اس کا بھی گویا ایسا ہی نقصان ہوا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 553 نمبر، اس میں ایک تابعی ہیں ابو قلابہ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، ابو قلابہ یہ تبع تابعی ہیں۔ ایک تابعی جو تھے وہ ابو الملی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ایک غزوہ میں، اور وہ بارش کا دن تھا۔ تو صحابی نے ہمیں کہا بکروا بصلاۃ العصر، کہ عصر کی نماز کے لیے جلدی کرو۔ تو صحابہ کرام کتنی تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی جلدی کرو، کیوں؟ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جس نے صلاۃ العصر ترک کر دی یعنی چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس کا عمل اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا، یعنی جو اس کے نیکی کے کام تھے، جو اس کے اعمال تھے، وہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا۔ تو یہ اس کا نقصان ہے۔ اور اس کے بعد جو حدیث ہے میرے بھائیوں 597 نمبر، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھول کر نماز دیر کر دیتا ہے، سستی کر لیتا ہے، یا کوئی سویا رہ جاتا ہے تو اب کیا کیا جائے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ انس راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من نسی صلاح، جو نماز بھول گیا، یعنی کہ اپنے کسی کام میں ایسا مصروف ہوا، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن انسان ہے بھول جاتا ہے یا سویا رہ گیا، تو اس کا اب کیا حکم ہے؟ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے فوراً نماز پڑھ لے۔ اکثر بھائی ایسا کرتے ہیں کہ چلو نماز تو قضا ہو گئی ہے، اب اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں کچھ لوگ، یا کچھ کہتے ہیں چلو پھر اگلی نماز کے ساتھ جا کے پڑھ لیں گے۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ سے یہ غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کا فوراً ازالہ کریں، اور جیسے ہی یاد آئے، جیسے ہی وقت ملے تو فوراً وہ نماز پڑھ لیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے، یہی کفارہ ہے کہ آپ اس کو فوراً پڑھ لیں، اللہ سے توبہ طائب ہوں اور اس نماز کو فوراً پڑھ لیں۔ اور پھر قرآن کی آیت تلاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، میرے ذکر کے لیے۔ تو یہ مقصد ہے نماز کا، اس میں آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1142 ہے، جس میں ذکر آئے گا کہ شیطان کی کس قدر کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایمان والے کو نماز کے لیے نہ اٹھنے دے۔ وہ کتنی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہی میرا سب سے بڑا اس وقت وار ہے کہ مسلمان اب شرک تو نہیں کر رہے، ان کو گمراہ کرنے کا اب کیا طریقہ ہے کہ ان کو بے نمازی بنایا جائے اور پھر ان کو گمراہ کیا جائے۔ تو یہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاقد الشیطان، شیطان گرا لگاتا ہے، علی قافیتی راسی احدکم، تم میں سے ہر آدمی کے گردن کے پچھلے حصے پر گرہیں لگا دیتا ہے۔ کتنی گرہیں؟ فرمایا اذا ہوا ناما ثلاثا عقد یضرب، جب تم سو جاتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، اور پھر وہ ضرب لگاتا ہے کل عقدہ، ہر گرہ پر، علیکا لیل طویل فرقد، کیا کہتا ہے؟ ابھی رات بڑی پڑی ہے، سویا رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے صبح جب اٹھنا ہو نماز کے لیے تو وسوسہ آتا ہے، اچھا ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی تو اتنا ٹائم پڑا ہے، تھوڑی دیر اور سو جاتا ہوں۔ تو یہ میرے بھائیو شیطان کا وار ہے، وہ جو اس نے گرہ لگائی تھی اور پھونک ماری تھی نا، اس کے اثرات آپ پر آ رہے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھیں آپ کہ آپ کا دشمن آپ کو تھپکی دے رہا ہے کہ تو ابھی سویا رہے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، کہ تم میں سے جو کھڑا ہو جائے، اٹھ جائے، فَذَكَرَ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرے، ان حلت عقدہ، اس کی ایک گرہ کھل گئی۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ اس کے بعد وضو کرے تو دوسری گرہ کھل گئی، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے تو اس کی تیسری گرہ کھل گئی۔ تو یہ ہم نے کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، جب وہ صبح کے وقت اٹھے گا نا ایسا آدمی جو اپنے دشمن کو ہرا چکا ہے اور شیطان کی 3 گرہیں کھول چکا ہے، تو فرمایا وہ بڑا چاق و چوبند ہوگا، ایکٹیو، ہوشیار، بڑا زبردست اس کا دن گزرے گا۔ اور اس طرح فرمایا طیب النفس، اس کی روح پاک ہو جائے گی، بڑا اچھا محسوس کرے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، سارا دن اس کا اچھا گزرے گا۔ اور دوسری طرف وہ آدمی جو سویا رہا، سست بنا رہا،
نماز میں سستی کی اس کا بھی انجام بتایا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ، اور جو صبح کے وقت جا کے اٹھتا ہے، نماز اپنی قضا کر دیتا ہے صبح کی نماز، فرمایا خبیث النفس، اس کی روح کیسی ہوگی؟ خباثت شدہ، شیطان کے اثرات اس پہ ہوں گے، خبیث روح لے کر اٹھے گا، خبیث نفس لے کر اٹھے گا، سارا دن اسی طرح گھومے گا، تو کیا اس کا پھر سارا دن شیطان کے اس کو وسوسے آئیں گے، برے خیالات آئیں گے، غلط کاموں میں مبتلا ہوگا، کسلان اور سست ہوگا۔ تو یہ ہے نماز میں سستی کا انجام جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے کہ وہ سست ہوتا ہے، سارا دن اس کا سستی میں گزرے گا، تو دنیاوی طور پر بھی وہ برباد ہوگا، اور مرنے کے بعد جو سزا ہے وہ اگلی حدیث میں آپ سن لیں، اس کے بعد ہی امام بخاری حدیث لے آئے ہیں کہ یہ تو دنیا میں اس کا تھا نا انجام کہ بڑا ایسے سست پھرتا رہا، سارا دن خبیث بن گیا، لیکن مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہے وہ اگلی حدیث ہے 1143۔ سمورہ بن جندب اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا سمورہ کو، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سچے خواب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خواب میں ایک منظر دکھایا گیا، وہ کیا تھا؟ فرمایا اما الذی یصلغ رأسہ بالحجر، کہ ایک آدمی تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ کیا سزا مل رہی ہے؟ ایک آدمی، اس کا سر کس سے کچلا جا رہا ہے؟ پتھر سے۔ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ، کہ یہ وہ آدمی تھا جو صاحب قرآن تھا، سمجھ لیں قرآن کو پہلے مانتا تھا، پڑھتا تھا، حافظ تھا، لیکن کیا ہے اس نے قرآن سے غفلت کی، یعنی قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کے احکامات پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ پھر جب یہ سستی کی پھر کیا ہوا؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور رات کی فرض نماز پڑھے بغیر وہ سو گیا، یعنی اس کی عادت تھی رات کی فرض نماز پڑھے بغیر کیا کرتا تھا؟ سو جاتا تھا۔ تو اب اس کو کیا سزا مل رہی ہے؟ مرنے کے بعد اس بے نمازی کی کیا سزا ہے؟ اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا قیامت تک۔ یہ ہے میرے بھائیوں سزا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ نے یہ منظر دکھایا ہے، اور اس پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں یہ غفلت نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہمارا یہ انجام نہ ہو جائے کہ ہم نماز میں سستی کریں اور مرنے کے بعد فرشتہ لے کر کھڑا ہو پتھر اور ہمارا سر جو ہے وہ کچلا جا رہا ہو۔ تو یہ ہمیں اس کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے۔ اور امام بخاری اس سے جو اگلی حدیث لے کر آئے ہیں اس میں اس خبیث روح کا ذکر ہے جس نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور مثال سے سمجھایا ہے، اس کی خباثت کو، اس کی نجاست کو، اس کی گندگی کو، کہ یہ بے نمازی کتنا گندا آدمی ہے، کتنا یہ غلیظ ہے۔ یہ اگلی حدیث آپ سنیں، عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرد کا ذکر ہوتا ہے، فقیلا، پس اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ما زال نائما، کہ یہ ہر وقت سوتا رہا، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ما قام الی الصلاۃ، اور نماز کے لیے بھی نہیں آیا، اور یہ نماز کے لیے بھی نہیں آیا، یعنی یہ بے نمازی رہا، صبح سوتا رہا، سست۔ اللہ کے نبی کیا تبصرہ کرتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چاہیے کہ یہ تبصرہ ہمارے بارے میں ہو، یہ تبصرہ ہمارے بارے میں ہو کہ ہم بھی ایسا ہی کریں، ہم بھی سست پڑے رہیں اور صبح نماز کے لیے نہ اٹھیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، گویا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، شیطان نے اس کے کان میں کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا۔ تو کتنی یہ بری بات ہے کہ جو آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں صحیح مسلم کی جو اگلی حدیث آ رہی ہے یہ بہت سخت وعید ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 246 ہے، اور اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی بے نمازی کو سمجھانے کے لیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر، بے شک بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، صلاۃ کو ترک کر دینا، یعنی جو آدمی مسلسل نماز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، جو نماز کا انکاری ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں ذرا کتنی بڑی بات ہے
کہ جو بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے. جس نے نماز کو ترک کر دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ کافر اور مشرک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ حدیث صحیح مسلم کی 1412 اور 1465 اس کا مطالعہ ہم نے کر لیا ہے. اب ہم سنن ابو داود کی حدیث نمبر 425 کا مطالعہ کریں گے. تو اس کے جو راوی ہیں وہ ہیں عبداللہ بن السنابحی. یہ ایک تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو محمد کہا کرتے تھے ان الوتر واجب، کہ وطر جو ہے یہ واجب ہے، یعنی فرض کے درجے میں ہے وطر، وہ اس کو فرض سمجھتے تھے. تو یہ بات جب صحابی رسول کے پاس آئی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کذب ابو محمد، ابو محمد نے جھوٹ کہا ہے، یعنی ان کو غلطی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. پھر وہ بیان کرتے ہیں اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے. اب وہ نماز کی فضیلت اور اس میں سستی کرنے والوں کا انجام بتائیں گے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا خمس صلوات، کہ 5 نمازیں ہیں افترضہن اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں. 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی بھی 4 رکعتیں. تو یہ 17 رکعتیں ٹوٹل بنتی ہیں. تو فرمایا یہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. من احسن وضوءہن، جو بڑے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وصلاہن لوقتہن، اور نماز اپنے وقت پہ پڑھتا ہے، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور بڑے خشوع و خضوع سے رکوع کرتا ہے. فرمایا کان لہ علی اللہ عہد، تو اللہ کا اس سے یہ عہد ہے، اللہ کا اس سے یہ وعدہ ہے، ان یغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا. اللہ اس کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. کتنی فضیلت ہے، کتنا فائدہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ان لوازمات کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جو ایسا نہیں کرتا، یعنی یا تو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھ رہا، سستی کر رہا ہے، صحیح سے وضو نہیں کرتا، خشوع و خضوع سے نہیں پڑھتا، فرمایا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، تو اللہ کا اس سے پھر کوئی عہد نہیں ہے. ان شاء غفر لَهُ، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا. اور فرمایا وَإِن شاء عَذَّبَهُ، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو کیا کرے گا؟ عذاب دے گا. تو یہ حدیث سنن ابو داود کی. پھر اس کے بعد جامعہ ترمذی کی حدیث آ رہی ہے 413 نمبر. یہ بڑی اہم حدیث ہے. قیامت کے دن کا اس میں منظر بیان کیا گیا ہے اور ایک بڑا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن آپ قیامت کی سختی سے کس طرح بچ سکتے ہیں. اور ایک بات بتائی گئی ہے کہ اگر اس معاملے میں غفلت کی تو کس طرح قیامت کی سختیوں میں گرفتار ہو جاؤ گے. وہ آپ سنیں ذرا. اس میں حریث بن قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہم، اے اللہ یسر لی جلیسا صالحا، مجھے کوئی نیک ساتھی دے دینا. میں مدینے میں آیا ہوں کہ کوئی نیک آدمی مجھے ملے. تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ مجھے مل گئے. تو میں نے ابو ہریرہ کو بتا دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی دینا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملا دیا ہے. فحدثنی بحدیث، تو آپ مجھے ایک حدیث سنا دیں. کتنا شوق تھا دیکھیں تابعین کو حدیث سننے کا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بھائی کوئی حدیث سنا دے جو آپ نے رسول اللہ سے سنی ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کا فائدہ دے. تو اس کے اس شوق کو دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی، بڑی اہم حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد، بے شک سب سے پہلے بندے سے جس بارے میں حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن، من عملہ، اعمال میں سے، یعنی جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے بندے سے جس بارے میں سوال ہوگا، فرمایا صلاتہ، اس کی نماز کے بارے میں. تو ہم جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے اعمال کے بارے میں کس چیز کا حساب کتاب شروع ہوگا؟ ہماری نماز کا. تو اب آگے سنیں آپ. فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، اور اگر تمہاری نماز صحیح نکل آئی، یعنی نماز تم پابندی سے پڑھتے رہے خشوع و خضوع سے، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، تو تم فلاح پا گئے، تم نجات پا گئے، یعنی تمہاری اگلی منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس میں فساد ہوا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو تم برباد ہو گئے اور خسارے میں چلے گئے.
تو یہ دیکھیں کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا اس کی قیامت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جس کی نماز میں کوئی کمی کوتاہی نکل آئی، سستی نکل آئی، تو اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی، وہ پھر خسارے میں پڑ گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اور اللہ کی بھی محبت دیکھیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ایمان والے کی فرض نمازوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی، کبھی تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی خشوع و خضوع متاثر ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہے گا اپنے فرشتوں سے؟ اللہ کہے گا کہ دیکھو میرے اس بندے کی کوئی نفل نماز ہوگی، اس نفل نماز کے ذریعے سے میرے اس بندے کی کمی کو پورا کر دو۔ تو یہ ہمارے رب کی ہم سے محبت ہے، اور نفل نماز کی اہمیت ہے کہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، پھر ظہر کے بعد 2، پھر مغرب کے بعد 2، اور پھر عشاء کے بعد 2، تو ان نوافل کا کتنا فائدہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان کی وجہ سے ایک تو جنت میں گھر ملے گا، اور اس حدیث میں بتایا گیا کہ ان نوافل کی وجہ سے جو فرائض کی کمی ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ دور کیا جائے گا۔ تو جو جتنے زیادہ نفل پڑے گا اس کے لیے اتنا زیادہ بونس ہے، وہ اپنا بونس بنا کے رکھے۔ تو فرمایا پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، یعنی اور باقی جتنے بھی اعمال ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں پہلے فرض زکوٰۃ، اس میں کوئی کمی ہوگی تو اس کے نوافل دیکھے جائیں گے، روزوں کے بارے میں اسی طرح ہوگا، تو ہر اعمال کے بارے میں اسی طرح پھر آگے ہوگا۔ تو وقت بھی آپ کا مکمل ہو رہا ہے، بس یہ 2-3 احادیث رہ گئی ہیں، ان کو جلدی سے مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4034 ہے، اس کے راوی ابو درداء ہیں، کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے خلیل، میرے دوست نے مجھے یہ وصیت کی۔ تو ان کے دوست کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا وصیت کی؟ کہا کہ ان لا تشرک باللہ شیئا، ابو درداء دیکھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، بے شک تجھے کاٹ دیا جائے، بے شک تجھے جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، متعمدہ اور جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ فمن ترکھا متعمدہ، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی، فرمایا فقد برئت منہ الذمہ، تو اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ اللہ نے جو اپنے ایمان والے بندے کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ وہ ذمہ اپنا اٹھا لے گا۔ ولا تشرب الخمر، اور شراب نہ پینا، فانہا مفتاح کل شر، یہ شراب جو ہے یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ یہ اس کے اندر آ گیا۔ پھر موطا امام مالک کی حدیث نمبر 5 ہے، جس میں نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، اور وہ اپنے والد کی بات بیان کر رہے ہیں کہ میرے جو والد تھے عمر بن خطاب، انہوں نے اپنے عمال کو لکھا، یعنی یہ امیر المومنین تھے، انہوں نے اپنے گورنروں کو جو مختلف صوبوں میں صوبائی امیر بنائے گئے تھے، ان کو یہ لکھا خط کہ میرے نزدیک جو تمہاری سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، وہ نماز ہے، کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ جو اس کو پڑھے گا، فمن حفظھا، جو اس نماز کی حفاظت کرے گا، وحافظ علیہا، اور اس نماز کی پابندی کو مستقل لے کر چلے گا، یعنی یہ نہیں کہ جوش آیا پابندی شروع کر دی پھر اس کے بعد دوبارہ سست ہو گئے، نہیں، اس پابندی کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس پابندی کو لے کر چلنا ہے، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اس نے اپنی دین کی حفاظت کر لی۔ اور جس نے اس کو ضائع کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی ضائع کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے نمازوں کے اوقات بتائے کہ دیکھو جو ظہر کی نماز ہے، جب سایہ 1 ہاتھ کے برابر ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور جب یہ سایہ آدمی کے قد کے برابر ہو جائے تو یہ پھر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر عصر پڑھو جب سورج خوب روشن ہو، اور جب وہ روشن ہے تو نماز پڑھنے کے بعد کم از کم 2 یا 3 فرسخ کا فاصلہ طے ہو جانا چاہیے، یعنی اتنا ٹائم پیچھے پڑا ہوا ہو مغرب میں، اتنی جلدی عصر پڑھ لو۔ پھر مغرب پڑھو جب سورج غروب ہو جائے، اور عشاء پڑھو جب ستارے نظر آئیں تہائی رات تک۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے فمن ناما، جو سو جاتا ہے اور اس کو بد دعا دی، فلا نامت عینہ، اس کی آنکھوں میں نیند نہ آئے۔ فمن ناما، تم میں سے جو سو جاتا ہے، فلا نامت عینہ، فمن ناما فلا نامت عینہ، تو اس کی آنکھوں میں نیند نہ آئے، یعنی یہ بد دعا دی اس کو کہ جو آدمی بغیر نماز پڑھے سو جاتا ہے۔ اور فرمایا صبح کی نماز اس وقت پڑھو جب تارے صاف نظر آ رہے ہوں، یعنی اندھیرے کے اندر۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاکید تھی، اور خود ان کا اپنا واقعہ دیکھیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، اور کس حالت میں؟ جب وہ نماز پڑھا رہے تھے۔
تو ایک مجوسی بدبخت تھا، اس نے ایک زہر آلود خنجر آپ کے پیٹ میں گاڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، زخم اتنا گہرا تھا، صحیح بخاری میں اس کی ساری تفصیلات ہیں، اتنا گہرا زخم تھا کہ جو کچھ وہ پیتے تھے وہ ان کے انتڑیوں سے باہر نکل جاتا تھا، ان کے معدے سے، ان کے پیٹ سے وہ باہر نکل جاتا تھا، اتنا گہرا زخم تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ دن زندہ رہے ہیں۔ تو اس میں موطا امام مالک کی حدیث نمبر 73 ہے۔ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ میں داخل ہوا عمر بن خطاب کے پاس، من اللیلہ، اس رات، التی طعن فیہا، جس رات ان کو زخم لگا تھا، فایقظ عمر، تو عمر کو اٹھایا گیا، لصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے لیے، یعنی اتنے زخمی ہیں، پتہ ہے کہ اب یہ، ان کو بھی پتہ تھا کہ میرا آخری وقت ہے، سب کو پتہ تھا، سب لوگ غمگین تھے، رو رہے تھے، لیکن کیا ہے، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا تو ان کو اٹھا دیا کہ صبح کی نماز پڑھیں، اور انہوں نے کہا بالکل، فقال عمر نعم، کہ ہاں بالکل نماز تو پڑھنی ہے، ولا حظ فی الاسلام، فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر نماز پڑھی اور اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا، اس حالت میں بھی انہوں نے نماز کی فکر کی ہے اور اپنی نماز کو وقت پر ادا کیا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر فقہ حنفی نے یہ ایک مسئلہ باطل پھیلایا ہے کہ جی جسم سے اگر خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں، شرمگاہ سے خون نکل آئے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے، جسم کے باقی کسی حصے سے نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ آخری حدیث ہے میرے بھائیوں، مسند احمد کی حدیث ہے 6288۔ عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر الصلاۃ یوما، ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا فقال من حافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نورا، اس کے لیے نور ہوگا، یعنی روشنی، و برہانہ، اس کے لیے برہان ہوگی، دلیل ہوگی، و نجات، اور اس کے لیے نجات ہوگی، کب ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور فرمایا جو ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، لَمْ يَكُن لَّهُ نور، اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نور، کوئی روشنی نہیں ہوگی، ولا برہان، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، ولا نجاح، اور اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات بڑی اہم ہے، یہیں پر ہم اپنا درس بھی مکمل کریں گے۔ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہ کن کے ساتھ کھڑا ہوگا، مع قارون، وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ بدبخت جس کو اپنے خزانوں پر بڑا ناز تھا، خزانوں سمیت زمین میں کیا ہو گیا تھا، دھنس گیا تھا، قرآن میں ذکر ہے۔ وَفِرْعَوْنَ، وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، فرعون کے ساتھ، کیسا بدبخت، قرآن میں اس کی کتنے بتایا گیا ہے اس کے ظلم۔ وحامان، جو اسی فرعون کا جو ہے وہ مشیر تھا، اور کس کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف، اور ابی بن خلف کے ساتھ، یہ بدبخت مشرکین مکہ میں سے تھا اور مشرکین کا سردار تھا، مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مالک تھا اور انتہائی ظلم کرتا تھا، تپتی ریت پر جو ہے وہ لٹا دیتا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ تو یہ ایسا بدبخت ہے کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ جہنم واصل ہوا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں یہ دیکھ لو، یہ انجام ہونے والا ہے، اس لیے للہ اپنی عادات کو بدلو، یہ سستی نکالو اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دو کہ تم نماز کی پابندی کر سکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔